الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ برادران اسلام، پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا وضو کے فضائل۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ مکمل طریقے سے وضو کیا جائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات کیا عطا فرماتا ہے، اور اگر وضو مکمل طریقے سے نہ ہو، ناقص وضو ہو، تو اس کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ وضو عظیم الشان عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور قیامت والے دن جب ہمیں اعمال کی ضرورت ہوگی تو وہاں ان کا بڑا وزن ہوگا، ان کے وضو کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے، اور جب وضو سے فارغ ہو تو وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے وضو مکمل کرنے کے بعد، تو اسے کیا ملتا ہے؟ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخلها من ایہا شاء، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ وضو کا رزلٹ ہے، یہ وضو کا آخرت میں انعام ملے گا۔ جب ہم اپنے آزاد ہوتے ہیں تو آزاد ہونے کے بعد بندے کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل گندگی جو ہے وہ ظاہری اعضاء کی نہیں ہے، اصل گندگی تو دل کی ہے، من کی ہے۔ میری نیت صاف نہیں ہے، میرا باطن صاف نہیں ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دوسرے برے کام کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہوں۔ اصل گندگی تو عقیدے کی گندگی ہے۔ تو پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کلمہ شہادت پڑھ کر وہ تجدید عہد کرتا ہے، تجدید ایمان کرتا ہے، اور ان سارے گندے عقائد سے اور گندی سوچوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کا انعام بتایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو ظاہری آزاد ہوتے ہو، لیکن ان کا رزلٹ آخرت میں کیا نکلے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کون سی نشانی ہے جو بتائے گی کہ یہ آپ کی امتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میرے امت کے لوگ جو ہیں قیامت والے دن وہ اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے سارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں، جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں، کیا وہ پہچانے نہیں جائیں گے؟ تو میں بھی اپنے اپنے امتیوں کو اس نشانی سے پہچانوں گا۔ جب بچپن میں یہ حدیث پاک علماء کرام سے سنتا تھا تو علماء اس کی بڑی اچھی مثال دیتے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے غالباً کسی حدیث میں بھی ہو کہ ایک جانور ہوتا ہے، اسے وہ 5 کلیان کہتے ہیں،
اس کا پورا بدن کالا ہے، لیکن اس کے چہرے پر بھی ایک سفید نشان ہے، اس کے اگلے پاؤں پچھلے پاؤں اتنے اتنے سفید ہیں، تو اس کو 5 کلیان، تو کہتے تھے کہ یہ جانور جتنے میں ہو وہاں سے پہچانا جائے گا کہ یہ اس کی 5 نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ تو یہی نشانی قیامت والے دن امت محمدیہ کی ہوگی آثار وضو کی وجہ سے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو دنیا میں ہم صرف اپنے آزاد ہوتے ہیں، اعضاء صاف ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اور صحابہ کرام اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد وہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اعضائے وضو دھوئیں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تم میں سے جو کوئی اپنے وہ اعضاء کی نورانیت بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، وہ بڑھایا کرے۔ یعنی جتنے زیادہ وہ اعضاء دھوئے گا اتنے ہی زیادہ اس کے اعضاء روشن ہوں گے۔ ہاتھ ہیں تو وہ یہاں کونیوں تک نہیں، اوپر تک کوشش کریں دھوئیں۔ اس طرح پاؤں ہیں تو ان کو ٹخنوں تک دھو کر فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ اوپر تک کوشش کریں دھوئیں۔ تو جب بندہ زیادہ اہتمام کرتا ہے تو وضو زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اگر آپ حد پر رک جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی ریفری یہ کہ نہیں ابھی یہ نہیں پہنچا تھا، وہ جو جس لیمٹ تک اس نے جانا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس سے اگر 2-4 فٹ 5 فٹ آگے چلے جائیں تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس نشان تک نہیں پہنچ سکے۔ تو بالکل اسی طرح اگر بالکل انہی حدود تک رہیں تو پھر اس میں وہ اکملیت نہیں آتی، لیکن جب اس کو دھونے کو بڑھاتے ہیں تو اور وضو کامل ہوتا ہے اور اس کے اثرات اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناقص وضو کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ وضو پر وہ توجہ نہیں دیتے جو انہیں دینی چاہیے، جلدی جلدی آزاد ہوتے ہیں، کہیں کوئی خشک رہ گیا تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی صاحب وضو کر رہے تھے تو وضو مکمل نہیں کیا تو ان کی ایڑی خشک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی ایڑیاں صحیح طریقے سے وضو میں نہیں دھوتے۔ پاؤں کا بیک حصہ جو ہے ویل للعقاب، وہ آپ نے ایک وعید سنائی ان لوگوں کے لیے جو وضو میں خیال نہیں رکھتے۔ تو کوئی صاحب وضو کر رہے تھے تو وضو کا کوئی عضو خشک تھا، تو کسی سمجھدار بندے نے بتایا کہ حضرت یہ تمہارا پاؤں تھوڑا خشک ہے، اسے دھو لو، نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ صاحب چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آئے کہنے لگے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو ہم کہتے تھے نہیں ہوتی۔ یعنی کچھ لوگ وضو کو یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا کامل وضو نہ ہوا تو پھر مجھے نماز ہی نہیں وہ وضو پڑھنے دے گا، تو ایسی کیفیت تو نہیں ہوتی۔ اس کے اثرات تو قیامت والے دن ظاہر ہوں گے، ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ روم پڑھنی شروع کی، تو اس پر آپ کو اشتباہ لاحق ہو گیا، یعنی صورت میں آپ مکس ہو گئے یا بھولنے لگے۔ تو آپ نے نماز مکمل کی اور اس کے بعد فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور فانما یلبس علینا القرآن اولئک، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مکمل طریقے سے وضو نہیں کرتے اور ان کے ناقص وضو کی وجہ سے ہم پر قرآن مشتبہ ہو جاتا ہے۔
یعنی بندے کا ناقص وضو ہے تو اس کا اثر صرف اس پر نہیں ہوتا، قریب کھڑے ہوئے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، امام پر ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مکمل طریقے سے وضو کیا جائے تو تب ہی بات بنتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آج کل ظاہر ہے کئی لوگوں کے وضو ناقص ہوتے ہوں گے، خیال نہیں رکھتے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ائمہ بھولے ہوں یا اس طرح کی بات ہو۔ تو اصل میں آج کل بہت ہم پرابلمز کا شکار ہیں، ہمارے دلوں پر بڑا گرد و غبار جم چکا ہے، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ صاف ستھرے دل ہوں تو پھر یہ چیزیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو صرف احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کوڑا پڑے تو جی، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اشاروں سے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان پر زنگ جم جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زاد زادت، کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہی کا نشان آ جاتا ہے، کالا نشان اس گناہ کی وجہ سے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ نشان دھل جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ اس کے پورے دل کو وہ کور کر لیتا ہے، وہ اس کو بالکل غافل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دل اگر صاف ستھرے ہوں تو ہمیں احساس ہو کہ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے، یہ ہمارے اندر کمزوری ہے، لیکن دل صاف نہ ہو تو یہ احساس بھی مر جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیسن میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وضو کامل طریقے سے کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی سستی، غفلت، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔